عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اب قرآن پاک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال 4 مہینے کی مدت میں نازل ہوتا رہا ہے، کبھی کسی مہینے میں کبھی کسی مہینے میں، اور کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، کبھی مسجد نبوی کے اندر، کبھی میدان جنگ کے اندر، کبھی آپ کے حجر مبارک کے اندر، اور کبھی آپ کی سواری کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مختلف مہینوں میں نازل ہوا، لیکن اس کو رمضان میں نازل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب اور معنی اور اس کا اصل حقیقت یہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ لوح محفوظ پر قرآن پاک کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہوا تھا، اس کو رمضان کی ایک رات میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا اور جبریل کی تحویل میں دے دیا. دوسرا یہ کہ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی غار حرا میں تو وہ رمضان کے مہینے میں آئی. اور تیسری بات یہ کہ بیشتر حصے قرآن پاک کے وہ رمضان میں نازل ہوتے رہے. اور چوتھی بات یہ کہ قرآن پاک و رمضان کے ساتھ ایسی ایک خاص اس کا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کرتے تھے. جس طرح سے حفاظ کرام اپنی منزل کو یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دہراتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دہراتے تھے. ہر سال جبریل آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے. پہلے ہاں حضور پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر ہاں حضور پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے. تو اس طرح سے دور مہینے میں قرآن پاک کا دور ہوتا تھا.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا 10 ہجری، تو رمضان المبارک میں آپ نے جبریل کے ساتھ دور کیا، دور مکمل ہوا، تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی پھر پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے تو پورا قرآن کا دور کر لیا ہے، کہ نہیں اس مرتبہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ کا حکم تھا کہ 2 مرتبہ پڑھو۔ 2 مرتبہ پڑھا گیا، تو جب صحابہ کو پتہ چلا تو حضور کے زمانے جب معلوم ہوا، باقی صحابہ نے تو اس پر کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ابو بکر صدیق رونے لگے۔ پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کی خبر ہے کہ اگلے سال حضور ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے رمضان میں، نہ حضور ہوں گے نہ جبریل آئیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں اس بات کے اوپر۔ اور واقعتاً اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور حضور چلے گئے تو پھر جبریل کا آنا موقوف ہو گیا، پھر جبریل نے کس کے پاس آنا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کا تعلق اور آپ کا عشق تھا اس کو صحابہ کرام کی طرف منتقل کیا، اور صحابہ کرام نے اس قرآن پاک کو یاد کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حافظ قرآن تھے وہ بیان کرتے تھے کہ ہم بیک وقت 3 کام کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیا 3 کام؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنتے تھے، یعنی سبق پڑھتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو حضور سے اس کا مفہوم پوچھ لیتے تھے، بیک وقت یہ سارے کام کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس قرآن کو دستور عمل بنا کر دنیا کے اندر نافذ کر دیا۔ اس قرآن کا حکم ہر جانب چلتا تھا، اور اس قرآن کے خلاف بغاوت کی کسی کو ہمت اور جرأت نہیں تھی۔ یہ قرآن پاک جو ہے، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان میں نازل کیا۔ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور اس قرآن کے اندر حق اور سچ کو ناپنے کا پیمانہ ہے۔ ھدی للناس وبینات، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ والفرقان، فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو جس پر پرکھا جاتا ہے کھرا سونا اور کھوٹا سونا۔ اس قرآن پر پرکھا جاتا ہے ہر بات کو کہ سچی ہے یا یہ بات جھوٹی ہے۔ قرآن جس کی تائید کرے گا وہ سچی ہے، قرآن جس کی تائید نہیں کرے گا وہ جھوٹی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کو پا لے تو پھر اس کے روزے رکھے۔ روزوں کا بھی پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں وہ بھی بتا دیں، اس کے اوقات بھی بتا دیے، اس کے اوقات کار کیا ہیں، سب کچھ بتا دیا۔ پھر فرمایا اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اور تم پورے یہ جو رمضان کے دن پورے کرو، 29 کا ہو تو 29 رکھو، اور 30 کا اگر ہو تو 30 رکھو، یعنی ہلال کے اوپر ہے کہ کب ہلال نظر آتا ہے، نیا چاند کب نظر آتا ہے، اس کے اوپر منحصر ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تعداد پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے رہو، اللہ کی تکبیریں پڑھتے رہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، شکر ادا کرو اس پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ اگر یہ طریقہ اختیار کرو۔ اللہ کے شکر گزار بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کے صابر بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اور روزہ تو ہے ہی صبر، روزے کے اندر صبر ہے، انسان
اپنی پسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اور روزے کا معنی ہی یعنی صوم کا معنی ہے روک دینا، دن کے وقت میں کھانے پینے سے روک دینا، نفسانی خواہشات سے روک دینا۔ رمضان کے دوران انسان پوری طرح سے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ناقص نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، صرف روزے کے لیے نہیں، تمام زندگی کے لیے، تمام معاملات کے لیے یہی روش ہونی چاہیے بندہ مومن کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا، پھر اس کو کرتاس پر منتقل کیا، اور پھر دنیا کے اندر قرآن پاک کی بڑی تعداد میں اشاعت ہونا شروع ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے حفاظ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں حفاظ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی آج سے 70-80 سال پہلے کیفیت یہ تھی کہ مساجد کے اندر قرآن پاک سنانے کے لیے حفاظ کو تلاش کیا جاتا تھا اور ملتے نہیں تھے، اور اکثر مسجدوں کے اندر چھوٹی صورتیں پڑھ کر تراویح پڑھ لی جاتی تھی۔ اور تو اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں پڑھ رہا تھا حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے رہنما تھے، سہارنپور کی وہ بات لکھتے ہیں اپنی یادداشتوں میں۔ وہاں کا جو مدرسہ ہے بہت مشہور مدرسہ ہے، مظاہر العلوم، اور اس زمانے میں جو سربراہ تھے وہ تھے مولانا خلیل احمد، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ ان کی مسجد کے اندر قرآن سنانے کے لیے، یعنی مدرسہ اور جامعہ ہونے کے باوجود مسجد میں قرآن سنانے کے لیے قریبی گاؤں سے ایک شخص کو لایا جاتا تھا، وہ آتا تھا نماز میں، تراویح میں قرآن سناتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ لکھتے ہیں اپنی یادداشت میں، مجھے ویسے یاد آ گئی یہ بات، میں نے بات بہت پہلے پڑھی ہوئی تھی، کہ انہوں نے حضرت نے بھیجا اپنے کسی شاگرد کو کہ جاؤ حافظ صاحب کو جا کو کہو یہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے تو آج آ جائیں وہ شام کے وقت، اگر تراویح ہو جائے تو پھر تراویح پڑھانی ہے۔ انہوں نے 2-3-4 سال سے وہ سنا رہے تھے وہاں۔ وہ گیا تو وہ ایک کسان تھا، راجپوت تھا، وہ چارہ کاٹ رہا تھا جانوروں کے لیے اپنے کھیت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے بھیجا ہے، 2-3 مرتبہ انہوں نے اس کو متوجہ کیا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ جب 2-3 مرتبہ متوجہ کیا تو وہ تھا، کیونکہ رانگڑ تھا، راجپوت تھا، وہ غصہ بھی ہوتا ہے، اور پھر گرمیوں میں چارہ بھی کاٹ رہا تھا۔ تو اس نے کہا شیخ صاحب کو اگر اتنا شوق ہے تو خود قرآن سنا لیں، خود کیوں نہیں سناتے؟ تو حضرت مولانا خلیل احمد حافظ قرآن نہیں تھے، ظاہر ہے کہ عالم ہونے کی وجہ سے بہت سارا قرآن تو یاد ہی ہوتا ہے، لیکن پورا قرآن اس طرح سے یاد ہے کہ وہ حافظ قرآن ہوں۔ تو شاگرد نے جب آ کر واپس یہ ان کے سامنے اپنا قصہ سنایا تو وہ مسکرانے لگے، کہنے کہ اچھا تو آپ نے حافظ صاحب کو شاید کوئی سخت بات کہی ہوگی، کہ نہیں جی میری کیا مجال ہے، میں کیا سخت بات کہہ سکتا۔ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، کہتے ہیں اچھا چلو۔ تو اس شام کو تو چاند نظر نہیں آیا، اگلی رات یقینی روزہ تھا، تو حضرت نے خود قرآن سنانا شروع کیا، اور مہینے میں انہوں نے 7 قرآن یاد کیا اور پورا قرآن سنایا۔ آج اس وقت الحمدللہ صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں جگہ کے اوپر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، بہت ساری جگہوں کے اوپر قرآن سنایا جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر سنایا جاتا ہے، بعض مسجدوں کے اندر 1-2-3 حفاظ جو ہیں باری باری کچھ حصہ اپنا پڑھتے ہیں۔ بعض مساجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی اتنی، تو وہ کسی میدان کے اندر، کسی بازار کے اندر، کسی گھر کے اندر، خود منصورہ کے اندر اس وقت
اس مسجد کے علاوہ الحمدللہ اس مسجد میں تو مسلسل قرآن پاک سنایا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں نمازی ہوتے ہیں۔ اس منصورہ کے اندر کم از کم 10 جگہیں ایسی ہیں جن گھروں کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے، اور تقریباً 4 جگہ ایسی ہیں جہاں خواتین اپنے درمیان سنا رہی ہیں۔ یہ اس وقت برکت ہے۔ خود مجھے ایک تجربہ ہے آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کا، کہ میں ایک مرتبہ ریاض میں تھا، رمضان میں ریاض میں سعودی عرب میں، تو مجھے تعجب ہوا، میں نے پہلی مرتبہ یہ بات دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ امام صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک ہاتھ میں پڑھ رہے تھے، اور جب رکوع میں جانا ہوتا تھا تو قرآن پاک ریل کے اوپر رکھ دیتے تھے، رکوع میں چلے جاتے تھے، اٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے پھر قرآن پکڑ کر اس کو کھول کر پڑھتے تھے۔ تو خیر ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اچھا قرار نہیں دیتے، تو ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قرآن پاک تو یاد ہونا چاہیے، سینے کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی لگ جائے تو پیچھے سامنے جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی درست کر دے۔ آج اس وقت الحمدللہ قرآن کی بہار ہے۔ مجھے میرے بھانجے نے جو کینیڈا میں ہوتا ہے، اس نے بتایا، اس نے کہا کہ یہاں مسجدیں جو ہیں ان مسجدوں کے اندر قرآن پاک سنایا جاتا ہے، تو باری کبھی حافظ کی آ جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور دوستوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے یہاں آؤ، آج چائے پیو، شام کو میرے ہاں کھانا کھاؤ، کہ مجھے فلاں مسجد کے اندر قرآن سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اتنے زیادہ حفاظ ہیں اور مسجدیں کم ہیں، حفاظ کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر اور ان سکولوں کے اندر بھیجتے ہیں جہاں قرآن پاک یاد کرانے کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لوگوں کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی کوئی 20 آدمیوں کے سینے میں محفوظ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ قرآن پاک اتنی ضخیم کتاب یہ کروڑوں لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے، اور ہر دور کے اندر یہ لوگوں کے سینے میں محفوظ رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور اس وقت الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت ساری باتوں میں آج کل جو میڈیا کا دور ہے اور مغربی تہذیب کی الغار ہے تو ہم تنزل کا شکار ہیں، لیکن اس معاملے میں الحمدللہ دن بدن حفاظ بڑھتے جا رہے ہیں، اور دن بدن قرآن پاک کی یاد کرنے کے لیے لوگوں کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، والدین کا بھی اور بچوں کا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اور وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں، میں تمہیں مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، پھر فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ملتا ہوں۔ تلاش کرتا ہے نا بندہ اللہ کو، اللہ کہاں ملے گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا بیچارہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا، اور ایک گھاٹی کے اندر، اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو مجھے ملتا نہیں ہے، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے ملے تو میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تیرے پاؤں دباؤں، تو ملتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر گزرے تو اس کی یہ باتیں سن کر اس کو ڈانٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ تو بیچارہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اور محبت کا کیا بدل ہو سکتا ہے، محبت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے تو سب سے پہلی بات یہ اللہ نے یہ کی کہ اے موسیٰ تو لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھ سے توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا۔ تو برائے وصل آمدی نہ برائے فصل آمدی، اور فارسی میں اس کو اس طرح سے کہا گیا کہ تو لوگوں کو اللہ کے در پر لانے کے لیے، اس سے ملاقات کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ سے دور کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس چرواہے کی یہ باتیں بے شک سادگی تھی، اس کے ان پڑھ ہونے کی دلیل تھی، لیکن اخلاص تھا، محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتا ہے اذا سألک عبادی
عنی فإنی قریب، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ واقعات وہ بہت قریب ہے، وہ بہت قریب ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے پکارنے والے جب پکارتے ہیں صبح یا شام یا کسی بھی لمحے، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کا، ہر صدا لگانے والے کی صدا کا، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب اگلی بات جو جیب کا بند ہے وہ یہ، میں ان کے لیے اتنا مہربان ہوں، واقعتاً وہ بہت مہربان ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا اس کی رحمت، اس کی مہربانیاں، اس کا فضل و کرم۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر مجھے بھی میری پکار پر جواب دیں، جب میں بلاؤں تو آئیں میری طرف۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے اوپر ایمان لائیں، ایمان کا جو حق ہوتا ہے، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پکار کیا ہے؟ اے میرے بندو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اے میرے بندو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اے میرے بندو دھوکہ، جھوٹ اور غیبت چھوڑ دو۔ قرآن کے اندر یہ سارے احکام موجود ہیں۔ اے میرے بندو سود کو حرام قرار دو، اے میرے بندو شراب اور نشے سے دور ہٹ جاؤ، اے میرے بندو ظلم نہ کرو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہے، تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اے میرے بندو دھوکے بازی، جھوٹ، دغا بازی، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ سب اللہ کی پکار ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا جواب دو، اس پر لبیک کہو کہ ہم نے آپ کی بات سنی ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ محتاج نہیں ہے ہمارا، ووٹ نہیں مانگ رہا، وہ اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ مانگنے کی، وہ ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری پکار پر اس کا جواب دو اور میرے اوپر ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ لعلہم یرشدون، میرے بندوں کو کہو کہ وہ یہ کام کریں تاکہ ہدایت پا جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، رشد و ہدایت ان کا مقدر بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر نیکی جو ہمیشہ کرتے تھے، لیکن نیکی کے کاموں میں روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ سخاوت، نیکی، عبادت میں اس طرح ہو جاتے تھے جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، آپ اس رفتار سے نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ ہمیں موقع ملا ہے الحمدللہ، کتنے ہمارے دوست احباب عزیز تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، اور ہم میں سے کون اگلے رمضان کو پائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور رحمت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ رحمت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اس کی رحمت ہر ایک کے لیے درکار ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور مغفرت، ہم گناہ گاروں کو مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے درکار ہے، اور دوسرے عشرے میں وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور پھر تیسرا عشرہ اتقم من النار، دوزخ کی آگ سے خلاصی پانے کا عشرہ ہے۔ دوزخ کی آگ سے خلاصی مل جائے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا۔ 27 رمضان المبارک کو 1947 عیسوی میں جو رمضان تھا، اس میں یہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ہم نے اس کی قدر نہیں پہچانی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اس کا اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا مسلمان ہمسایہ افغانستان ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور وہاں سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی اور ہر طرح کی قتل و غارت گری کا سلسلہ ہوتا ہے۔
بھارت خوش ہے، غیر ملکی ساری طاقتیں خوش ہیں، پاکستان اور افغانستان یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، تشویشناک ہے، اور آپس میں مل بیٹھ کر حکمرانوں کو یہ بات طے کرنی چاہیے اور مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ افغانستان کی حکومت نے بھی کافی ضد اور ہٹ درمی دکھائی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے کہ ہم اپنے افغانستان ملک کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں اور دنیا کی سازشوں کو ہم سمجھیں۔ دنیا کی سازشیں ہمارے خلاف زور پکڑ رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ حالات بہت تشویشناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور آج مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اگر لڑ رہے ہیں تو یہ انتہائی زوال اور انحطاط کی بات ہے۔ مسلمان کا خون بہا رہے ہیں۔ کافروں کو جو کام کرنا تھا وہ خوش ہیں کہ یہ خود آپس میں وہی کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے تھے ان کا خون گرائیں، یہ آپس میں کام کر رہے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں۔ یہ ماہ رمضان جو ہے، اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار کامیابی عطا فرمائی، اور اس کو جس طرح قرآن فرقان ہے، یوم بدر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، اللہ کا ساتھ کس کو ہے حاصل ہے، اور اللہ کے ساتھ سے محرومی کس کے حصے میں آئی ہے، کس کے مقدر میں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں بیت المقدس کو 90 سال صلیبیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے آزاد کروایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نوازا اور کامیابیاں، تاریخی شاندار کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت رمضان میں دی۔ ہر رمضان آتا ہے تو یہ بات تازہ ہو جاتی ہے کہ اس رمضان میں ہمیں یہ ملک ملا تھا، اور اتنے رمضان گزر گئے، ہم اس ملک کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن ان وسائل کے اندر بندر بانٹ جو ہے اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے، چہرے نہ بدلیں، نظام کو بدلیں، اور نظام بدلنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اور کافی زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جو انگریزی میں کہتے ہیں یہ اپ ہل ٹاسک ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے، اور اس کے اوپر جانے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کام جو ہے، اس کام کے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر آج کے دور تک اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشن اور جو تصور دیا تھا، جو مولانا نے اسلامی حکومت اور حکومت الہیہ کا تصور دیا تھا، جس کا مذاق اڑایا گیا تھا اس زمانے میں مولویوں کے ذریعے سے بھی، علماء کرام نے بھی اس کا مذاق اڑایا، تو مولانا مودودی کا وہ نظریہ جو ہے وہ آج ہر زبان کے اوپر ہے۔ اگرچہ لوگ اس کا ساتھ دیں نہ دیں، لیکن یہ ہر زبان کے اوپر ہے کہ اسلامی نظام کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقی پنجاب میں جو بنگلہ دیش ہے اس وقت، اس میں جماعت اسلامی کو ایسی کامیابی عطا فرمائی ہے کہ جس کامیابی پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور جماعت اسلامی کی قیادت کا کمال ہے کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان، جو ڈھاکہ سے کامیاب ہوئے ہیں ممبر اسمبلی کے، اور جو لیڈر ہیں اپوزیشن کے، وہ حکمران پارٹی کے سربراہ طارق رحمان کے پاس گئے، جا کر اس کو مبارکباد دی، اور یہ عظمت کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن اور سکون رہے، اور لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، اور لوگوں کی رائے کا احترام اگر کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے شروع میں وہ معاہدہ کیا تھا جس سے یہ موجودہ اکثریت والی پارٹی جو ہے وہ منحرف ہو گئی ہے، وہ یہ تھا کہ اس میں الیکشن کے دن ووٹ کے ساتھ یہ بھی تھا
کہ ہم ایک آئندہ کے لیے کیا کریں گے، اس میں یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر جو متناسب نظام ہے اس کو لائیں گے، متناسب نمائندگی کا، وہ اس سے ہٹ گئے۔ اگر متناسب نمائندگی کا نظام ہو تو جماعت اسلامی کے ووٹ جو ہیں وہ اس موجودہ حکمران طبقے کے برابر ہیں، کوئی یعنی 1% کا فرق ہے۔ جماعت ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھری ہے الحمدللہ، بڑی قربانیاں دی ہیں جماعت نے۔ اور اس رمضان کے اندر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب نے اپنے سب ساتھیوں کو کہا ہے، سب لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں ہر MNA جو ہے، ہر ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ مساجد کے اندر خطبے دے، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو خطاب کرے، اور رمضان کے بارے میں بھی، اسلامی نظام کے بارے میں بھی، اور بنگلہ دیش کی بہبود کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرے۔ تو یہ الحمدللہ پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے، جس پر تمام دنیا کی اسلامی تحریکیں بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائشوں کے بعد کہ لوگ سوچتے تھے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے مٹ جائے گی، اور حسینہ واجد نے تو کہہ دیا تھا کہ جماعت اسلامی کی جڑیں ہم نے اکھاڑ دی ہیں، اور جماعت اسلامی آئندہ کبھی اس ملک کے اندر نہیں پنپ سکے گی۔ اب حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی، دیکھ لیا یہ منظر، اب اس کے دل کے اوپر آرے چل رہے ہیں، لیکن حکومت نے فیصلہ بھی کیا ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ حسینہ واجد مجرم ہے، اس کو ہمارے سپرد کیا جائے۔ اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ مودی اس بات کو نہیں مانے گا، لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے، ہمیں واپس حوالے کیا جائے، اور اس کا مواخذہ ہو، اور یقیناً اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ جس قدر ظلم اس نے ڈھائے ہیں، یہ قریب کی تاریخ میں اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، ایسی شخصیات پر ایسے الزام لگائے کہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔ پروفیسر غلام اعظم اور مطیع الرحمان نظامی اور عبد القادر ملا، ان کے اوپر یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ استغفر اللہ، وہ اللہ کے ولی، ایسی پاکیزہ شخصیات، چلو تم نے الزام لگانے ہیں تو لگاؤ ان کے الزام کے، یہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی ہے، لیکن یہ الزام اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ایسے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ شہداء کی روحیں یقیناً اس منظر کو دیکھ رہی ہوں گی اور وہ خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تبدیلی کو مستقل تبدیلی بنائے، اور جو دنیا بھر کی غیر مسلم قوتیں سازشیں کرتی ہیں اسلام کے خلاف، وہ جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام بنا دے، اور اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔